انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کو بغیر ذمہ داری کے نہیں چھوڑا تاکہ اس میں اور دوسری مخلوق میں فرق رہے، اور اس کے لیے کوئی قانون، ریگل، ذمہ داریاں، واجبات، محرمات، دوسرے کو قوانین بھیجیں تاکہ ان پر عمل کرتے ہوئے وہ دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرے۔ اور پھر انسان کو امتیاز دیا، کرامت بخشی اور انسان کا مقام بتایا۔ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بس کہ اس کی کوالٹیاں بھی بتائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا بتانا چاہتا تھا کہ یہ رول ریگل جو میں نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اس کی کوالٹیوں کی بنیاد پر بنائیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کتاب ملتی ہے، اس میں اس کی کوالٹی لکھی جاتی ہے، اس چیز کی، اس جو ہے وہ مشین کی، اور ساتھ ساتھ اس کے چلانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور احتیاطیں بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں، اس کی پوری سہولیات سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے استعمال کے دوران کوئی خلل بھی پیش نہ آئے۔ اس طرح خداوند تعالیٰ نے جو کتاب انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اس میں انسانی خصوصیات بتائیں، اچھی خصوصیات بھی بتائیں اور انسان کی لو خصوصیات بھی بتائیں۔ اچھی اس لیے بتائیے تاکہ ان میں بہتری لائی جا سکے، ان کو سٹرانگ کیا جا سکے، ان کو انسان نہ بھولے، ان کو اگنور نہ کرے۔ اور منفی خصوصیات بتائیے تاکہ ان سے اجتناب کرے۔ ممکن ہے یہ خصوصیات آپ میں آ سکے، کسی انسان میں یہ پیدا ہو جائے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار؟ اب یہ دیکھنا کہ خدا نے کن کن امتیازات سے انسان کو نوازا ہے، کون کون سی کوالٹیاں انسان کے اندر رکھی ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ پر فخر کر سکیں اور وہ کام جو کہ ہمارے مقام اور منزلت کے شائستہ نہیں ہیں، منزل مقام سے مناسبت نہیں رکھتے، ان کو انجام نہ دیں۔ اور بعض اوقات انسان گناہ سے صرف اس وجہ سے بچ جاتا ہے نا کہ میں تو ایک قبیلے کا سربراہ ہوں، لوگ سنیں گے تم کیا کہیں گے، اس لیے گناہ سے بچ جاتے۔ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، لوگ سنیں گے میں نے غلطی کی ہے تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں سید ہوں، لوگ سنیں گے تو کہیں گے سید نے ایسا کام کیا۔ اس لیے خداوند تعالیٰ اس کا مقام اسے بتانا چاہتا ہے کہ تو کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی منزل ہم نے تجھے دی ہے، یہ کام تمہارے لیے شائستہ نہیں کہ تو اتنی بڑی منزلت ہونے کے باوجود لوگ قسم کی بات کرے، گھٹیا قسم کی بات کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی پر تہمت لگائے۔ کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا، جس سے متعلق انسان کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچے نہ پہنچے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا تو آپ گویا گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک رہے ہیں، اس تک گندگی پہنچے نہ پہنچے بات کی بات ہے، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، بدبو آپ اس کا احساس کریں گے، پہلے آپ کو گن آئے گی، اس کو بعد میں آئے گی۔ اسی طرح ہے یہ بعض اوقات دوسرے لوگوں کی نسبت جو کردار ہے نا، ہم بعض اوقات کسی کی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، حق و ناس کا خیال نہیں رکھتے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اس میں یہ پہلو پایا جاتا ہے۔ پہلا اعزاز خدا نے جو انسان کو دیا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہونا۔ کسی مخلوق کو اعزاز حاصل نہیں، فرشتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اللہ کا خلیفہ ہونا۔ کون سا اللہ؟ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس میں ہر چیز کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے دور نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے اس سے پنہان نہیں ہے۔ وہ خدا آ رہا ہے، آپ کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کا بادشاہ ہے نا، آپ میں سے کسی کو کہے کہ آپ میرے خلیفہ ہیں جی، میرے جانشین ہیں، تو خوشی کا اظہار ہوگا نا، اس نے مقام دیا ہے کہ آپ کو اپنا جانشین بنا دیا۔ خدا نے بھی اعزاز دیے کہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور جب خلیفہ ہے تو اس میں خدائی جھلک ہونی چاہیے، خدائی صفات اس میں اندر ہونی چاہیے، خدا کے فرمان کے مطابق وہ چل رہا ہو تو تب خلیفہ کہلائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، آپ کو ایک موقع ملتا ہے کسی حوالے سے،
نوکری کا، پوسٹ کا، مقام کا، درجے کا. اب وہ موقع جو آپ کو ملا ہے، اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس موقع سے آپ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. ترقی کرتے ہیں یا 2 دن بعد بھاگ جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں یا اس کام کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، ترقی کرتے ہیں یا وہی کام آپ کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خدا نے آپ کو خلیفہ بنا دیا اپنا. اب آپ کا کام ہے کہ اس کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیں، اس کے جانشین ہونے کا حق ادا کر دیں. اور پھر یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ کہیں لیکن آپ میں وہ خصوصیت خدا کی جسے ستار العیوب کہتے ہیں وہ نہ پائی جائے. خدا کی صفت ہے رحمان اور رحیم، آپ میں رحم کے نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو. آپ ظلم کرنے میں فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، نمرود کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو انسان کے کہیں لیکن 80,000 سے زیادہ افراد کو بے گناہ آپ قتل کر دیں، تو پھر خلیفۃ اللہ تو نہ ہوئے نا. بے گناہ لوگوں پر حملہ کر دیں، بے گناہ بچوں کو شہید کر دیں، پھر خلیفۃ اللہ ہونے کا حق نہیں بنتا آپ. خدا نے اعزاز دیا ہے، یہ اعزاز اس وقت تک باقی رہے گا، اس وقت تک قائم و دائم رہے گا یہ اعزاز جب تک آپ کے اندر الہی خصوصیات پائی جاتی رہے. اگر الہی خصوصیات نہیں ہوں گی نا تو پھر خلیفۃ اللہ نہیں آپ. پھر دوسرا خدا نے کہا کرمنا البنی آدم، کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے کرامت بخشی ہے بنی آدم. خدا اعزاز دے رہا ہے آپ کو، تکریم کر رہا ہے. اس طرح ہوتا ہے نا بعض کا ہم کسی کا کوئی فنکشن کرتے ہیں، تکریم تجلیل، صحیح، کسی کی جو خدمات سے جو ہے وہ شکریہ ہم اس کا ادا کرتے ہیں. خدا بندہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو کرامت بخش رہا ہوں، مقام دے رہا ہوں، فضیلت دے رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ جو انسان کے اندر خدا نے کوالٹی رکھی ہے نا، وہ علم کے حصول کی استعداد اس کے اندر، کسی اور مخلوق میں نہیں. وَعَلَّمْنَا آدَمَ اسماء کلّہ، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دی ہیں جو دوسری مخلوق میں نہیں ہے. جس طرح انسان سیکھتا ہے اور اس کو ڈیلیور کرتا ہے، دوسری مخلوق اس طرح نہیں کرتی. جس طرح انسان میں شعور پایا جاتا ہے، تجزیہ و تحلیل کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے، اس طرح دوسری مخلوق نہیں کرتی. یہ صرف انسان کا خاصہ ہے. میں آپ کو آسان سی مثال دوں، بہت سی مخلوقات ہیں خدا کی اور ان کے کام بھی پیچیدہ ہیں. مثلا شہد کی مکھی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، کتنا پیچیدہ سسٹم ہے. مکڑی ہے، اس کا سسٹم پیچیدہ ہے، لیکن اس کا سسٹم جو 1000 سال پہلے تھا ابھی بھی وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی. 200 سال پہلے تھا وہ بھی ابھی وہی ہے. لیکن انسان کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے میں، لباس میں تبدیلی آئی ہے، بہتری آئی ہے. حتیٰ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو انسان 200 سال پہلے فوت ہو گئے نا، ان کو دوبارہ اگر اٹھائیں نا تو ہمارے اس سسٹم کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. وہ جو انسان گھوڑے پر سواری کرتا تھا وہ آج کیا کرے، کون سی گاڑی ہے، ٹیسلا، اس کو دیکھے گا پریشان ہو جائے. جو انسان خچر پر سواری کرتا تھا وہ انسان آج کے جہازوں کو دیکھے پریشان ہو جائے گا. جو انسان غلیل سے لڑا کرتا تھا وہ دیکھے گا آج کے میزائلوں کو پریشان ہو جائے گا. لیکن انسان کے اندر استعداد ہے ترقی کی، لیکن یہ اس کی استعداد جو ہے، اس کی جو صلاحیت ہے ترقی کی، اس کو بہتر ہے کہ مثبت کے لیے استعمال کرے، بیماروں کے علاج کے لیے استعمال کرے، غریبوں کی غربت کو برطرفی کرنے کے لیے استعمال کرے، سفر کو کم کرنے میں استعمال کرے، ٹینشن ختم کرنے کے لیے استعمال کرے، نہ کہ اس کو استعمال کرے اپنی تباہی کے لیے، اپنی بربادی کے لیے. انسان کو دوسرے انسان کے لیے مسیح ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں نا مسیح، لیکن وہی ڈاکٹر زہر کی ٹکی لگانا شروع کر دے جی تو مسیح نہیں رہے گا نا. وہی ڈاکٹر جو مریضوں کو 10 دن جو اس کو زندگی کی ملے ہیں اس 10 دن میں کمی کر دے، 5 دن تک لے آئے، وہ مسیح نہ ہوا نا. بس انسان بھی
اس وقت تک کرامت پر ہے، اس کے پاس اعزاز ہے جب وہ انسانیت کی بلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ بس انسان کے اندر خدا نے ایک کوالٹی رکھی ہے، وہ علم کا حصول ہے اور دن بدن بہتری، دن بدن اچھائی ہے اس میں۔ جس طرح دنیاوی لحاظ سے بہتری لا رہے ہیں، کوشش کرے روحانی لحاظ سے بہتری لائے۔ جس طرح اپنے لباس میں بہتری لا رہا ہے تو کوشش کرے تقوی والا جو لباس ہے اس میں بھی بہتری لائے۔ جس طرح اس کی سواری میں بہتری آ رہی ہے، اس طرح اس کی عبادات میں بھی بہتری آنی چاہیے۔ جس طرح اس انسان کے رہن اور سہن رہائش میں بہتری آ رہی ہے تو کوشش کرے خود اپنے لیے بھی سکون فراہم کرے، دوسروں کے لیے بھی سکون فراہم کرے۔ بس انسان نمونہ بن جائے تاکہ خداوند تعالیٰ کی عنایات اس پر اس کی شامل حال رہیں۔ پھر ایک اور کوالٹی خدا نے انسان میں رکھی ہے، وہ اللہ کی امانت اس کے پاس ہے۔ اللہ کی امانت اللہ نے کس کو سونپی ہے؟ وہ انسان کو سونپی ہے، کسی دوسری مخلوق کو نہیں سونپی۔ صلاحیتوں کی بنیاد پر، گرڈز کی بنیاد پر، استعداد کی بنیاد پر۔ تو اب جو اللہ کی امانت اس کے پاس آ گئی ہے، اس امانت کو دوسری نسلوں تک اس نے منتقل کرنا ہے تو کوشش کرے اس کی پاسداری کرے، اس کا حق ادا کرے، اس میں خلل نہ آنے دے۔ یہ تب ہوگا کہ انسان اپنے روح اور جسم میں بیلنس رکھے گا، روح اور بدن کی دونوں خواہشات کے درمیان بیلنس رکھے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں بیلنس رکھے گا۔ ایک اور کوالٹی جو انسان کو خدا نے دی ہے وہ شعور اور عقل کی۔ اور یہ جو کوالٹیاں خدا نے انسان کو دی ہیں نا، کہ اس کو خلیفہ بنایا ہے، کرامت اس کو بخشی ہے، علم اس کو دیا ہے، امانت داری اس کو دی ہے خداوند تعالیٰ نے، شعور اور عقل دی ہے، یہ ساری امتیاز دیے ہیں۔ اور جب امتیاز کسی کو ملتا ہے نا تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، مومن ہے، سادہ سانا، اس کے پاس علم کم ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ ایک آدمی جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے، بہتر معلومات رکھتا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ پوچھا جائے گا، زیادہ سوال جواب ہوگا۔ جب انسان کو امتیاز زیادہ ملے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھے اور ان کو نبھانے کی کوشش کرے، ان پر پورا اترے، کیونکہ ہر جو چیز آپ کو ملی ہے نا نعمت کی صورت، اس سے متعلق سوال و جواب ہوگا۔ وقف ہو کہ انہیں روک تو انہم مسئولون، کہ ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا۔ آپ کو صحت کی نعمت خدا نے دی ہے، پوچھا جائے گا اس کو کہاں آپ نے استعمال کیا، عبادت کے لیے کچھ ٹائم دیا آپ نے، اولاد کی نعمت دی خدا نے، پوچھا جائے گا کیا ان کی تربیت کے لیے آپ نے انتظام کیا، ان کو نماز کا کہا، ان کو روزہ کی تلقین کی ہے، ان کو شرعی احکام سکھائے آپ نے، یہ سوال ہوگا آپ سے۔ خداوند تعالیٰ نے مال کی جو نعمت دی ہے، یہ مال کی نعمت بہت اچھی نعمت ہے، آسودہ انسان ہوتا ہے، انسان آسائش کو ملتی ہے، لیکن اس مال کی نعمت سے متعلق سوال ہوگا کہاں آپ نے خرچ کیا ہے اور کس طرح آپ نے حاصل کیا ہے۔ کیا آپ نے خمس اس کا ادا کیا ہے، زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہے، غریبوں کا مال آپ نے ادا کیا ہے، بے سہارا افراد کی آپ نے مدد کی ہے۔ اب کچھ انسان کے اندر ایسی کوالٹی ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں لیکن وہ منفی ہیں، قرآن نے اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ ہو سکتی ہے آپ کے اندر، یہ اس قسم کی جراثیم ہو سکتے ہیں انسانوں کے اندر، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے، اس کو ابھرنے نہیں دینا۔ قرآن نے سب سے پہلے کہا کہ انسان کیا ہے، ظالم ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو دبانے کے لیے، دوسروں کو لو دکھانے کے لیے، دوسروں کو کمزور کرنے کے لیے کیا ظلم کرتا ہے انسان۔ قرآن نے اس لیے بیان کیا کہ کوشش کرے انسان کہ اس سے اجتناب کرے، خطرے سے قرآن آگاہ کر رہا۔
دیکھیں نا، آپ کو خطرے سے آگاہ کیا جاتا تاکہ آپ کیا ہوں، تیار رہیں. دیکھیں آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہمیشہ آپ کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. پہلے تو وہ ایئر ہوسٹس آتی تھی، بتاتی تھی، اب ٹی وی پر آ گیا اس کے، جی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو، حالانکہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا. بڑا آپ سفر کرتے رہے ہوں گے. بعض ایسے قوم نے یہاں تشریف فرمائے جنہوں نے 20 ممالک کا سفر کیا، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. سمندر میں جہاز گرا نہیں گرا جی، آگ لگی ہے نہیں جی، کریش ہوا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ تکرار کرتے ہیں. تکرار کرتے ہیں کس لیے؟ احتیاط کی بنیاد پر. اسلام بھی کہتا ہے کہ یہ جو اخلاقی مباحث ہے نا، اس کو تکرار ہونا چاہیے، اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے، اس کو بار بار بیان ہونا چاہیے، تاکہ انسان جو غافل ہے وہ ہوشیار رہے اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. ایک اور کوالٹی انسان کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ حریص ہونا، لالچی ہونا ہے، طمع کار ہونا ہے. کوالٹی ہے، لیکن اسی کوالٹی کو مثبت انداز میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہاں آپ نے استعمال کرنا ہے. پیسے کی لالچ کرنا مذمت ہے، مال کی لالچ مذمت ہے، زیادہ سے زیادہ دوسروں پر ظلم کر کے جائیداد بنانا مذمت ہے، اس کی لالچ ہے. لیکن اسی لالچ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں علم کے حصول کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے، نیکی میں پہل کرنے میں. مثلا آپ کھڑے ہیں امام بارگاہ میں تشریف فرما ہے، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، میں تھوڑا بہت یہاں صفائی کروں اور مزید ثواب مجھے مل جائے. میں امام بارگاہ میں یہاں تک آیا ہوں، نماز جمعہ پڑھا ہے، زور ادا کی، عصر ادا کی ہے، تھوڑا بیٹھ کر قرآن کی بھی تلاوت کر لوں. یہ بھی لالچ ہے، لیکن مثبت لالچ ہے. بس انسان کے اندر خدا نے کوالٹیاں جو رکھی ہے نا، یہ کوالٹیاں فائدے کے بغیر نہیں ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اسے کہاں استعمال کرنا ہے، آپ نے آپ کو اس کا جو ہے وہ کہاں اس کو لاگو کرنا ہے. آپ نے ایک اور کوالٹی جو انسان کے اندر ہے، وہ جلد باز ہے، عجول ہے، جلدی کرتا ہے، جلدی فیصلے کرتا ہے، جلدی کام کرتا ہے، جلدی اقدام کرتا ہے. یہ کوالٹی منفی ہے. انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، فیصلہ کرنے کے بعد اس کو لاگو کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. لیکن یہ کوالٹیز کو بھی آپ مثبت انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. نیکی کرنے میں جلدی کریں، صحیح، اچھے کام میں جلدی کریں، واجبات بجا لانے میں جلدی کریں، مستحبات بجا لانے میں جلدی کریں. وہ فارسی کا ایک مشہور معروف مقولہ ہے کہ درکار نیک ہیچ حاجت استخارہ نیست. درست ہے؟ وہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے متبادل ہے، نیکی اور پوچھ پوچھ. یہ یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ہے، کہاں اس کا استعمال کرنا. قرآن نے ایک اور کوالٹی استعمال کی انسان کی، اس کا تذکرہ کیا ہے انسان کی کوالٹی کا، اور کہاں اس سے بچیں. وہ ناشکری ہے. ناشکری، اولاد دی ہوئی ہے خدا نے، اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن پھر بھی انسان ناشکری کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے کچھ نہیں دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے جی، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے. وہ کبھی نہیں گنتا جو نعمتیں اس کو ملی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کو نہیں گنتا. اور پھر ایک اور، یہ جو نعمتیں ہیں نا، جو ہے وہ مکان کو ہونا، گاڑی کو ہونا، دوسری پراپرٹی کو ہونا، اس سے زیادہ امپارٹنٹ نعمت صحت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں مشکلات کے شکار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، اور تیار ہیں کہ اپنی ساری دولت لٹا دیں ان کو صحت مل جائے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس ہے وہ قدر نہیں کر رہے. بس خدا بتا رہا ہے کہ انسان کو ناسپاس نہیں ہونا چاہیے، ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر خداوند تعالیٰ ریوارڈ دے رہا ہے شکر کرنے والوں کو کہ میرا شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر لیں گے. خدا کہتا ہے تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارا شکر ادا کروں گا. اور سوال یہ ہے کہ شکر ہم کس طرح ادا کریں. تسبیح پکڑ لیں، شکرن للہ شکرن اللہ، یہ بھی اچھا ہے، ذکر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو نعمتیں اس نے دی آپ کو،
ان کو کوشش کریں اس راستے میں استعمال کریں جہاں اس نے حکم دیا، اور اس طریقے پر استعمال نہ کریں جس سے اس نے منع کیا ہے۔ زبان نعمت ہے، اس کو ظاہر ہے اگر جھوٹ بولنے میں استعمال کریں گے تو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ آنکھیں نعمت ہیں، نامحرم کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ، تو آنکھ کو جو نعمت ہے خدا کے حکم کے مطابق آپ استعمال نہیں کر رہے۔ کان نعمت ہے، بجائے کہ قرآن کی آیات، قرآن کی تلاوت کو سنیں، آپ اس کو موسیقی سننے میں استعمال کر رہے ہیں، غیبت سننے میں استعمال کر رہے ہیں، بس خدا کی مرضی وہاں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح